الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، فتنہ گوہر شاہی دور حاضر کے فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ ہے۔ اس فتنے کا علمبردار اور پرچارک یونس الگوہر متعدد بار صراحت کے ساتھ فتنہ گوہر شاہی کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کو رب الارباب کہہ چکا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات خود دیکھ لیں اور سن لیں کہ یونس الگوہر اور فتنہ گوہر شاہی سے وابستہ لوگ کچھ افراد لا الہ الا ریاض یعنی ریاض کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی رٹ لگا رہا ہے۔ سرکار کی طرف کا تصور کریں سینے پر اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے ذکر کریں۔ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض۔ اب سنیے احقر کا تبصرہ۔ جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے، ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے: ایران کے محمد علی باب اور بہاءاللہ شیرازی، جنہوں نے بہائی مذہب کی بنیاد ڈالی۔ ان کے پیروکار دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے، اور امریکہ کے ماسٹر فادر محمد اور عالی جاہ محمد، جن کا مذہب نیشن آف اسلام موجودہ پیشوا لوئیس فرحان کی قیادت میں پھیل رہا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ مہدی ہونے کا بھی تھا۔ انہی جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے۔ ان کا نام و نسب بھی سن لیجئے۔ ان کا نام ریاض احمد ہے۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ گوہر شاہی دادا کی طرف نسبت ہے، جن کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو کہ سری نگر کے رہائشی تھے۔ وہاں ان سے ایک قتل سرزد ہوا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے راول پنڈی آ گئے اور نالا لئی کے پاس رہائشی پذیر رہے۔ جب انگریزی پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گوجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ ان کے مرید ہو گئے اور جنگل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ یہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہیں یہ مفتن اور ملعون و منعون شخص گوہر شاہی 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا۔ تعلیم اپنے گاؤں میں ہی ماڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر اس میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا۔ حصول روزگار کے لیے پریشان ہوئی تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام دھندا یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس کے لیے ابتدا خانقاہ کے چکر لگائے۔ خود لکھتا ہے، کئی سالوں سیہون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے، مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر بری امام اور داتا دربار بھی رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید لکھتا ہے، اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرتی۔ حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فرار شکار بن گیا۔ روحانی سفر، صفحہ نمبر 13۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے میں جامع شور و ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ پھر حیدرآباد سرے گھاٹ میں رہنے لگا۔ اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، جبکہ تھا مغل خاندان کا۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں، اس نے اس کی کافی پذیرائی کی، یہیں سے شہرت ملی، اور 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد ڈال دی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔
دیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات اور باطل دعوے بھی سن ہی لینا چاہیے۔ اللہ کی توہین فرماتے ہیں کہ اللہ مجبور ہے اور شہرت کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں دیکھی۔ انبیاء کرام کی توہین، حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کرانا، اور حضرت خضر کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے۔ روحانی سفر، جعلی کلمہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا ہے۔ حق کی آواز قرآن پاک کے بارے میں لکھتا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن ہے اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات و ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی توہین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق دل کے ٹک ٹک سے ہے۔ حق کی آواز صفحہ نمبر 3۔ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔ اس ضمن میں لکھا ہے کہ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نیز لکھتا ہے کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لے تو بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں ہے، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے۔ خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دیا ہے۔ روحانی سفر، عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں انہوں نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رودات تحریر کی ہے۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 22۔ اور پھر عورتوں سے معانقہ و مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ مولویوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی اس نے کیا ہے۔ نامہ گوہر میں لکھا ہے کہ لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے، اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اور امام حرم حماد ابن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز صفحہ نمبر 17 میں ثابت کی ہے کہ ان کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دور امریکہ کے دوران مؤرخہ 29 مئی 1997 میں شہر طاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائی۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین، حضرت رابعہ بصریہ جیسی پاکباز کو طوائف کہنا، شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا اور حضور سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہونا اس کی زہر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان گمراہانہ عقائد و نظریات اور دعاوی کے اثبات اور ترویج کے لیے اس نے مندرجہ ذیل کتابیں بھی لکھی ہے: روحانی سفر، روح شناس، مینارہ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلوب وغیرہ ہے۔ آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت مصروف عمل ہے اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کے ان گمراہانہ عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی صفت دجالیت کو بروقت بھانپتے ہوئے ملک کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد و کافر، ملحد، زندیق
اور ضال و مضل کا فتویٰ بھی صادر کیا۔ اس کے اس جھوٹ کی تردید اس وقت امام کعبہ شیخ محمد ابن عبداللہ نبیل نے بھی کی کہ اس کی تصویر حجر اسود میں دیکھی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت پورے حرم میں حماد ابن عبداللہ نامی کوئی امام نہیں ہے جس کا فرضی نام اس شخص نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے لیا تھا، اور اس پر فتوی ارتداد بھی صادر فرمایا۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی سن ہی لینا چاہیے۔ سوال: ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہے جو گوہر شاہی گروپ سے منسلک ہے، یہ تنظیم اب یونس الگوہر چلاتے ہیں، ان کے ملک سے باہر مجلسیں ہوتی ہے، ہمارے یہ قریبی رشتہ دار ان مجلسوں میں بھی جایا کرتے ہیں، اور روزانہ آن لائن مجلس ذکر بھی ہوتی ہے جن میں یہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے رشتہ دار کو عید کی نماز پڑھتے دیکھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کی ازدواجی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا نکاح برقرار ہے یا نہیں؟ اور ہمیں ان سے کس طرح تعلق رکھنا چاہیے؟ جواب: گوہر شاہی اور اس کے متبعین اپنے باطل عقائد کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس جماعت کے باطل عقائد ان کی اپنی کتب روحانی سفر، روح شناس اور مینار نور میں موجود ہے، جن کو مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دور جدید کا مسلم کذاب گوہر شاہی میں بیان فرمایا ہے۔ وہ باطل عقائد اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، قرآن مجید میں تحریف، کلمہ طیبہ میں تبدیلی، اور حضرت آدم و حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی گستاخی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ لہٰذا یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ضال، مضل اور دجال و قذاب، مردود و ملعون ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر و زندیق ہے، ان سے میل جول اور رشتہ ناتا وغیرہ کرنا حرام ہے، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، ان سے سنی لڑکی کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اگر کسی خاتون کا اس فرقے کے کسی فرد سے نکاح کروایا گیا ہو تو لڑکی فوری طور پر ایسے آدمی سے علیحدگی اختیار کرے۔ شرعاً طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو طلاق کس بات کی؟ تاہم قانونی طور پر تحفظ کے لیے لڑکے سے فوری طلاق حاصل کی جائے، ورنہ بذریعہ عدالت اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ خداوند قدوس کی قسم، اس رہزن ایمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب علماء کی اولین دینی فریضہ و ذمہ داری ہے، جس سے ہم کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس وقت خواب غفلت میں خرگوش کی طرح سوتے رہیں تو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے شکار ہوں گے، جیسے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت میں فتنہ ظاہر ہو اور عالم خاموش رہے تو اس پر اللہ، فرشتے اور لوگوں کی لعنتیں برسیں گی۔ فتنے جب سر اٹھا کر ننگا ناچنے لگے اور عین اس وقت عالم صوت سکوت اختیار کر لے تو ایسے عالم کے بارے میں بزرگان دین نے شیطان اخرس کہا ہے، یعنی گنگا شیطان۔ اس کے علاوہ بھی کافی وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہے۔ اگر ان تمام وعیدوں کو سپرد قرطاس کیا جائے تو ایک طویل دفتر تیار ہو جائے گا، تو اس وقت ہمارا مقصود بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے فتنہ گوہر شاہی کا، تو یہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔